أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بچوں چپ ہو جاؤ، بچوں کا شور بہت ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں تراویح میں قرآن کریم سننے کی توفیق دی. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس کا ہمیں جتنا خوش ہونا چاہیے اتنا ہم خوش ہوئیں. اگر یہ کہا جائے کہ خوشی میں اچھلو، خوشی میں جھومو، جیسے آدمی کی شادی ہوتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی چہرے پر نظر آ رہی ہوتی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں جتنی خوشیاں ملتی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر خوشی ہوتی ہے اللہ کی عبادت کی توفیق مل جانا. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان اور اللہ کا اتنا بڑا انعام، یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کا ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کو ابھی ہم سمجھ نہیں سکتے. تو اللہ نے جو ہمیں یہ قرآن سننے کی توفیق دی، اور الحمدللہ قرآن مجید ہمارا مکمل ہو گیا. جیسا بھی ہم نے پڑھا، گھومتے ہوئے سستی کے ساتھ جلد بازی میں، اللہ کی حمد و ثنا کی جو حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے. جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے ویسا تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے ویسا تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو یہی پسند ہے. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ چلنا نہیں جانتا، ماں ناراض ہو جاتی ہے تو بفر جاتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، ناک نکل رہی ہوتی ہے لیکن امی سے ہی ساری بات کہتا ہے، اور ماں کو اسی پر پیار آتا ہے. اسی طرح سے اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی نا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس کو اگر سمجھیں گے ہم اور آپ تو سمجھ ہی نہیں سکتے. جنہوں نے یہ جو سجدے کی آیتیں آتی ہیں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. دیکھیں کتنا پیار بھرا جملہ ہے. آپ اگر اپنے بچے سے قریب آؤ تو آپ سوچیں یہ جملہ جب آپ بولتے ہو تو آپ کو اپنے بچے پر کتنی محبت آ رہی ہوتی ہے. بیٹا قریب آؤ، قریب آؤ، بیٹا قریب آؤ. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے جب اس سے یہ جملہ بولا جاتا ہے، تھوڑا قریب آؤ. دوست آیا، قریب آ گیا، ارے اور قریب آؤ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. کتنے قریب ہوتے ہیں وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم رمضان کے نمازی یا جمعے کی نمازی سجدے کی کیفیت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. جن بزرگوں نے سجدے کی کیفیت کو سمجھا وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ جنت نہیں چاہیے، سجدہ چاہیے، کیونکہ سجدے میں وہ مزہ آتا تھا. تو یہ جو 20 رکعت تراویح کی کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے. 40 سجدے کی توفیق مل جانا، 5 وقت کی نمازیں، پھر سنتیں بھی، پھر نفلیں بھی. اللہ توفیق کس کو دیتا ہے؟ میں نے دعوت یہاں آنے کی کس کو دی ہے؟ جو میرا قریب ہے اس کو دعوت دی ہے. دعوت میں نے آپ دعوت کس کو دیتے ہو؟ جو آپ کے قریب ہوتا ہے. دعوت ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے جس کو آپ محبت کرتے ہو. اللہ اگر کسی کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق دے تو یہ اللہ کے محبت کی نشانی ہے. عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ارے اللہ ہماری سنی نہیں رہا ہے، اللہ ہم پتہ نہیں کیوں اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ مسجد میں اپ ڈاؤن کر رہے ہو، آئے اندر باہر چلے گئے، جمعے میں آ گئے،
کبھی فجر میں آ گئے، کبھی ظہر میں آ گئے، کہ یہ اللہ کے آپ سے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ آپ اس نشانی کو پہچان نہیں پا رہے. کیسے نہیں پہچان پا رہے؟ آپ کا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے جاتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے سب سے زیادہ نفرت. صبح صبح اٹھاتا ہے اور صبح اٹھا کے تیار کروا کے ناشتہ کروا کے مجھے اسکول میں 6 گھنٹے کے لیے بھیج جاتا ہے. یہ تو بچے کیسے جاتے ہیں؟ جو بچے بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ کو ڈنڈا چلانا پڑتا ہے تب جا کے وہ اسکول جاتے ہیں. اور بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ میرا باپ میرا سب سے بڑا دشمن. یہ باپ اس کوئی کہے تمہارے ابا تم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ارے یہاں خاک کی محبت ہے. صبح سردی میں بستر سے اٹھا دیتے، نیند میں ہوتا ہوں ناشتہ کراتے ہیں، اور وہاں اسکول میں 6 گھنٹے مجھے قید کراتے ہیں کہ خاک کی محبت ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے آرام کرنا ہے، بستر میں سونے دو. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہاں اسکول نہیں جانا، مجھے نہیں پڑھنا. لیکن پھر بھی آپ زبردستی اسکول، ماں زبردستی اسکول. تو بچہ کیا سمجھتا ہے؟ آپ کی محبت ہے. لیکن اس کو محبت کب پتہ چلتی ہے؟ کب پتہ چلتی ہے؟ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اچھی نوکری مل جاتی ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ میرے ماں باپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ بڑی محبت رکھ رہا تھا میرا باپ. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں تو اولاد ہی کہتے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ مجھے پڑھایا تک نہیں، مجھے پڑھا دیا ہوتا تو میں یہ کام نہیں کر رہا ہوتا، یہ کر رہا ہوتا. تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کو ہم سے محبت ہوتی ہے. ہم اللہ کی محبت کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اسی بچے کی طرح ہم وہی چاہتے ہیں جیسے بچہ چاہتا ہے، اور اللہ ہم سے وہ چاہتا ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے چاہتا ہے. بات سمجھ آئی؟ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. میں نے کہا دعا قبول نہیں ہو رہی، کیسے نہیں ہو رہی؟ کہ ہم یہ سالوں سے مانگ رہے ہیں لیکن یہ مل نہیں رہا. تو میں نے کہا نہیں مل رہا، مانگ رہے ہو تو نہیں مل رہا، اسی طرح ہو جائے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور میں کیا، یہ بزرگوں کی دی ہوئی مثالیں ہیں. سردی میں آپ اپنے بچوں کو نہلاتے ہو کہ نہیں نہلاتے؟ کیسے بچے روتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے جب بچے نہاتے ہیں سردیوں میں چیختے ہیں، ماں پاٹ بھی لگاتی ہے، نہانا پڑے گا. اب سردی کا موسم ہے، بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن ماں نہلا رہی ہے، صابن بھی لگا رہی ہے، بچے کی آنکھوں میں مرچیں بھی لگ رہی ہیں. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بس میں چھوٹ جاؤں اور یہاں سے غسل خانے سے باہر جاؤں. تو ماں اس کے ساتھ اچھا کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ اچھا کر رہی ہے نا. لیکن اگر بچے سے پوچھا جائے تو بچہ کیا کہے گا؟ ارے مجھے سردی لگ رہی ہے، میری آنکھوں میں مرچیں لگ رہی ہیں، میں نہانا نہیں چاہ رہا، اور یہ جو ہے مجھے نہلائی جا رہی ہے، یہ میری ماں ہے. ارے میرے دوست میرے خیر خواہ ہیں، میری ہمیں لاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی کٹنگ کرانے لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے؟ جب بال کٹوانے آپ بچے کو لے جاتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ رو رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے. لیکن آپ صاحب اس کے بال سب کٹوا رہے ہیں، وہ کیا سوچتا ہے؟ میرا باپ سب سے بڑا میرا دشمن ہے. لیکن جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تعلیم حاصل کر لیتا ہے، تب یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے ابا نے جو کیا وہ میرے ساتھ بہت اچھا کیا. اگر میرا باپ میرے ساتھ یہ نہ کرتا تو میں اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا. آپ نے دیکھا کہ بچہ سردی میں آئس کریم مانگ رہا ہے، آپ اس کو آئس کریم نہیں دلاتے. نہیں دلائیں گے، دلائیں گے، تھوڑا سا آگے والی دکان سے دلائیں گے. اسے آپ بہلاتے ہو کہ کیسی بس یہ بہل جائے، کچھ اور آئٹم دلانے کی کوشش کرتے ہو، اس کو بہلانے کی کوشش کرتے ہو کہ اسی طرح سے یہ آئس کریم آنے. لیکن وہ پھر بھی ضد کرے تو آپ اس کو آئس کریم پھر بھی نہیں دلاتے، کیونکہ آپ جانتے ہو سردی میں اگر اس نے آئس کریم کھائی تو اس کی پسلیاں چلنا شروع ہو جائیں گی، بخار آ جائے گا، نزلہ ہو جائے گا. یہی تو بات ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسی طرح سے ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا اللہ ہے، جو ہمارے ساتھ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ جتنی محبت رکھتا ہے، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ وہی دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ مانگ رہے ہو یار لائٹ آ جائے، بڑا سا لائٹ آ جائے، آپ کچھ اور ہی مانگ لیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا کبھی کبھی
قبولیت والی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ جب بھی مانگو تو کچھ اچھا مانگو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ کی قبولیت والی گھڑی چل رہی ہے. تو کبھی اللہ وہی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور کبھی اللہ وہ دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ اور دیتا ہے. جیسے آپ کا بچہ آپ سے مانگتا ہے تو کبھی تو آپ وہی دلا دیتے ہو، اور کبھی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اگر اپنے بچے کو دلائی تو یہ بگڑ جائے گا، یہ بہک جائے گا، تو آپ اس کو وہ نہیں دلاتے، کچھ اور دلاتے ہیں. تو سیم ہم دیکھیے، آپ اپنے بچے کے ساتھ وہی کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو لوگ اللہ سمجھ نہیں رہا کیا ہوتا ہے، اللہ ٹھیک ہی نہیں کر رہا ہے، کیا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. آپ یہ سوچو کہ ہر خواہش پوری ہو اس دنیا کے اندر، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتی. وہ عالم تو جنت کا ہے جہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. اب آپ مانگو اللہ بیٹا ہو جائے گا، اللہ بیٹا دے نہیں رہا، بیٹی دے رہا ہے. 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، بیٹی ہی ہو گئی. اب آپ مایوس ہو گئے. بھائی مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. جب اللہ جس چیز کو دے تو اس کو غلط کیوں سمجھ رہا ہوں؟ بھائی ہم سب کا یقین یہ ہے نا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور اس کا ایمان ہے. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کو ایک مثال دے کے میں اور سمجھاتا ہوں. آپ کے مان لیجیے کوئی پھوڑا نکل آیا، اب وہ پھوڑے کے ٹھیک ہونے کا علاج یہ کہ اس کو چیر پھاڑ کر کے ڈاکٹر کچھ مرہم پٹی لگائے گا تب جا کے ٹھیک ہوگا. اب آپ جاتے ہو، ڈاکٹر جو کینچی سے کاٹ رہا ہے اور اس طرح وغیرہ سے سب چھیل رہا ہے، پھر مرہم لگا رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ اسی تکلیف کے بعد آسانی ہے، اسی تکلیف کے بعد یہ پھوڑا ٹھیک ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بھی صرف وہی کنڈیشن ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. اللہ سے بدگمان نہیں ہونا. اللہ کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ میری دعائیں اللہ سن ہی رہا ہے. ہر دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، کوئی دعا ایسی نہیں ہے قبول نہ ہو. اور اللہ کو ہم سب سے پیار ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ سب حضرات نے پورے مہینے تراویح پڑھی، روزے رکھے، اور اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہو. یہ چیز میں نے اس لیے بتائی کہ عام طور پر ہم لوگ مایوسی کا جیسے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں مایوسی کا شکار ہے. پتہ نہیں کیوں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. ایمان والے کے اوپر یہ حالات آئیں گے، یہ پکی بات ہے. اب ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ دیکھو اللہ کو بھول مت جانا. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ تم یہ سمجھ لو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر تم چھوٹ جاؤ گے، تمہارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی. اور یہ آزمائشیں آئیں گی اور تم آزمائے جاؤ گے. ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ دیکھو جب حالات آ جائیں، مشکلوں کا دور آ جائے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اور حالات کا مقابلہ صبر کے ذریعے کرنا ہے. یہ دنیا ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ سب کو مرنا ہے. تو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہے جیسے قید خانے کی زندگی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے جنت ہے. ہماری جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے. یہ بات ہمیں اپنے دماغ کے اندر بٹھانا پڑے گا. یہ دماغ کے اندر بات بیٹھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ یہی لگتا ہے. اور جب سب کچھ ہمیں یہ دنیا لگتی ہے تو ہر چیز کے پیچھے جھگڑے، 10-10 روپے کے پیچھے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی تو انسان مایوس بیٹھا ہوا ہے. لڑکے پیدا ہوئے تو مایوسی میں بیٹھا ہوا ہے، لڑکیاں پیدا ہوئی تو مایوس ہے. مکان
سامان نہیں خرید پا رہا تو مایوس ہے، کام تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تو مایوس ہے، ہر چیز سے مایوس ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے عزیز بھائیوں کسی بھی انسان کو وہ نہیں مل سکتا جو وہ چاہتا ہے، مل ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، عیش و آرام کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ دو کہیں کیا ہے جو میں چاہ رہا ہوں مل نہیں پا رہا. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی خواہش کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق بنا لو. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، تو وہ جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں ایک مرتبہ باڑھ آ گئی. تو گاؤں کے جو لوگ تھے وہ بھاگے بھاگے ان بزرگ کے پاس آئے. ان کا نام تھا شاہ دولا. تو وہ ان بزرگ کے پاس بھاگتے ہوئے کہ حضرت وہ باندھ جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور سارا پانی گاؤں میں آ رہا ہے. چلیے چلیے آپ ذرا کچھ تو کریے، ظاہر جو بڑا ہوتا ہے اسی سے تو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا پھاوڑا اٹھایا کہ چلو، اور جہاں باندھ ٹوٹا تھا وہیں پھاوڑے سے کھودنا اور شروع کر دیا. گاؤں والے کہنے لگے حضرت یہ تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے، آپ اس کو پھاوڑے سے اور کھودے چلے جا رہے، یہ کیا کر رہا ہوں، پانی تو ایسے پڑے گا. تو کہنے لگے ارے بھائی جدھر مولا ادھر شاہ مولا. مولا چاہتا ہے پانی آئے تو شاہ دولا یہ کیوں چاہے گا کہ پانی رکے. جب مولا چاہتا ہے کہ پانی آئے تو جدھر مولا ادھر شاہ دولا. یہ ہے ایمان والے کی پہچان، یہ ہے ایمان والے کا یقین. اولاد میں لڑکے ملے ہوئے، لڑکی نہیں مل پا رہی، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی. کتنے لوگ مجھ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ مفتی صاحب بیٹیاں ہیں، لڑکا نہیں. میں کہتا ہوں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کیا افسوس کی بات ہے. اس کام نہیں چل پا رہا، کوئی بات نہیں، حالات ہیں. اب اس وقت میں جو حالات ہیں تو اس میں بھی کیا کرنا ہے، کوئی بات نہیں، حالات ہیں. ایمان والے کی تو پہچان یہ ہے کہ اس پر حالات آئیں گے. ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ، بس بات میں مکمل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ سب سے زیادہ جو حالات اور آزمائشیں آتی ہیں وہ پیغمبروں پر آتی ہیں، اور پیغمبروں کے بعد پھر جو پیغمبروں کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنے ہی حالات آتے ہیں. پھر جو جتنے پیغمبر کے قریب ہوتا جائے گا اتنے اس کے اوپر حالات آئیں گے. ابھی بتائیے حالات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ حالات تو آئیں گے. کبھی حکومت مسلط ہو جائے گی، کبھی کوئی مسلط ہو جائے گا. اب ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ دیکھو اللہ کو مت بھول جانا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اب یہ بتائیے ہم نے اور آپ نے ان حالات میں نماز کے ذریعے اللہ سے کتنی مدد طلب، اللہ سے کتنی مدد مانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ حضور پر آتا تھا تو حضور سب سے پہلے مسجد بھاگتے تھے، مسجد کی طرف دوڑتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد چاہتے تھے. بھئی حالات کو بدلنے والا اللہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ارے صاحب وہ حکومت خراب ہے، ارے صاحب وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے. یہ سب تو کریں گے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم یہ سوچتے ہو کہ حکومت تمہاری ہو جائے، فلاں آدمی بھی تمہارا ہو جائے، یہ تمہارے اپنے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. ہاں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ یہودی یہ عیسائی یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے. تم اپنا خون نکال کے دے دو تب بھی تم سے یہ راضی نہیں ہو سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ تم سے تب راضی ہوں گے جب تم ان کا دھرم ایکسپٹ کرو. تو میرے عزیز بھائیوں آپ کو اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر جمنا ہے، آپ کو اپنے دین پر جمنا ہے. تو اللہ نے جو ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی ہے، میں جب بھی دعا میں جا رہا ہوں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی قرآن مجید مکمل ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہ مسجد نظر آ رہی ہے، چلے یہاں تو اور بھی دوسری جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن جتنے ہمارے لوگ اب تک تراویح
پڑھنے آ رہے تھے، کل کے بعد 75% غائب. جہاں جہاں قرآن پورا ہوا ہے 80% مسلمان غائب، لوگ غائب، مسجد خالی. اب یہ جو مسجد خالی ہو رہی ہے تو کیا تراویح ختم ہو جاتی ہے؟ یہ قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی. تراویح تو پورے مہینے پڑھی جاتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے، اللہ کو میری بات بری لگ جائے، اللہ کہے کہ اچھا تو بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تراویح نہیں پڑھیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کو میری بات بری لگ جائے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، اللہ کی محبت جوش میں آ جائے. میرے عزیز بھائیوں، تراویح ختم نہیں ہوئی، قرآن پورا ہوا ہے. اور قرآن مکمل ہونے کا جو موقع ہے وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. ایک جمعے کا دن، جمعے کی نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. ایک افطار کا ٹائم بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ایک تہجد کا وقت، یہ بھی دعا کی قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور ایک جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھے ہیں تو جیسے ہی آپ کا قرآن مکمل ہوگا تو وہ وقت جو ہوتا ہے وہ دعا کے قبول ہونے کا ہوتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنا ہے. ماشاءاللہ ہم نے تراویح بھی پڑھ لی اور روزے بھی رکھ ہی لیے جیسے بھی رکھے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بھی نیک کام کر لو تو اس نیک کام کو کرنے کے بعد 2 کام کر لینا چاہیے. ایک تو توبہ استغفار اور دوسرا اللہ کا شکر. ہر عبادت کے بعد آپ جب بھی کوئی عبادت کریں تو 2 کام آپ کو کرنا ہے. ایک تو اللہ کا شکر اور دوسرا توبہ اور استغفار. یہ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ہماری عبادتوں کو 2 طرح سے خراب کرتا ہے. 2 طرح سے کیسے خراب کرتا ہے؟ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے ارے بھائی تم تو بہت ماشاءاللہ پورے مہینے تو ابھی پڑھی ہے. وہ دیکھو تمہارا سامنے والا آدمی پورے دن بیٹھا رہتا تھا، یار تم اس سے کتنے بڑھیا ہو. وہ دیکھو پورے دن کھیلتا رہتا ہے. یعنی وہ آپ کے دل میں یہ ڈالے گا کہ آپ سب سے اچھے ہو. اور جہاں آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ آپ سب سے اچھے ہو اور یہ بیٹھا ہے، اس نے تراویح نہیں پڑھی، اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ کیسے کیسے اس میں سامنے بیٹھا ہے نہیں نماز پڑھ رہے. اور اپنے اندر آپ کے کیا آیا کہ میں بہت اچھا ہوں. تو جیسے ہی آپ کے اندر یہ بات آئی کہ میں بہت اچھا ہوں اور یہ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں میرے گھر میں میرا بچہ اور یہ پڑوسی ہے سب نالائق ہیں، سب تراویح پڑھنے جا رہے، بتاؤ آپ آ گئے صاحب میں تو پوری میری طرح. جیسے ہی آپ کے دل میں یہ بات آئی، یہ کہا جاتا ہے تکبر. اور تکبر کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے. تکبر اللہ کو پسند ہے. جیسے ہی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ بہت اچھے ہو، سامنے والا خراب ہو، آپ کی عبادت سب علیہ میں ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو جب کوئی عبادت کرو تو کہو الحمدللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں مسجد آتا، میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں تراویح پڑھ سکتا، میری کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں روزے رکھ سکتا. اے اللہ الحمدللہ تمام تعریفیں پروردگار تیرے لیے ہیں. یہ میرا ہاتھ اٹھا اللہ اکبر کہنے کے لیے تیری توفیق تھی. یہ میں نے سجدے کیے یہ تیری توفیق تھی. یہ میں نے رکوع کیا یا اللہ میری اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، سب تیری توفیق تھی. یا اللہ میں نے قرآن پڑھا میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ میری تیری توفیق تھی. جب آپ نے کہا الحمدللہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ میرا اپنا کوئی کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے. تو شیطان کا ایک داؤں ختم. اب دوسرا داؤں وہ کیا ڈالتا ہے؟ دوسرا داؤں وہ ہم پر یہ کھیلتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگ بعض لوگ ہیں نا نماز پڑھ کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پورا پاک ہو گیا نماز پڑھ گئے. آپ نے کہا یار نماز پڑھنے چلو گئے، چھینٹے آ گئی. میرے کو ہو گئے چھینٹے آ گئی. آپ نے کہا چھینٹے کیسے آ گئے؟ میں جا رہا تھا، وہ وضو کر رہے تھے، وہ لوگ چھینٹے آ گئی. چھینٹے آ گئی، اب نہا کے نماز پڑھو گا. بھائی تو نہائے گا کب؟ جمعہ کو نہا گیا. اب جمعے کی پوری نماز ہے گول، تو اس سے کہو بھائی تم پاک ہو، دل کراہیت کر رہا ہے. بھائی دل کراہیت کر رہا ہے، پڑھ لو کہ میں پڑھ تو لوں گا
ڈریس کپڑا پہن کے تب پڑھو. اب یہ مان لیجیے آپ سنیچر کو یہ بات اس نے بولی نہائے گا جمعے کو, تو کتنی ساری نمازیں اس نے چھوڑ دی. تو شیطان نے دل میں کیا ڈالا, ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے, ایسے سجدے کرنے سے کیا فائدہ ہے. تو وہ احساس کمتری کو مبتلا کرتا ہے. حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے مان لیجیے آپ کے کپڑوں میں چھینٹیں آ گئی, اور وہ چھینٹیں آپ کے کپڑے پر جو آئی پاک پانی کی تھی, آپ کوئی وضو کر رہا تھا, اس کے آگے گھر پہ آپ کے جو ہے وہ امی کوئی فرش دھو رہی تھی, پاک فرش تھا, اس کی چھینٹیں آ گئی. شیطان نے آپ کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے دل میں یہ ڈالا ہے ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے, دل مطمئن نہیں. اسلام کہہ رہا ہے بھائی پاک ہے تو نہانے کی ضرورت نہیں, کپڑے چینج کر لو, اب کیا دقت ہے. لیکن وہ وہم مبتلا کرے, دل کراہیت کر رہا ہے, اور دل کراہیت کر رہا ہے تو جلدی سے جا کے نہاؤ, نماز پڑھنے آ جاؤ. بھائی نہا کے پڑھوں گا میں 4 دن کے بعد, اب وہ 4 دن بعد نہائے گا, یہ 4 دن کی نماز اس کی گول. تو شیطان دوسرا عمل کیا کرتا ہے کہ ہماری عبادتوں کے معاملے میں ہمیں احساس کمتری مبتلا کرتا ہے. آپ نے تراویح پڑھ لی, ارے یار کیا فائدہ ہے اس تراویح پڑھنے سے یار. جیسے بعض لوگوں کی نکل جاتی ہے تراویح, میں اس لیے بتا رہا ہوں, بعض لوگوں کی تراویح انہوں نے پڑھنا شروع کی 20 دن کی وہ تراویح پڑھ رہے تھے, ان کی 8ویں اور 9ویں دن کی تراویح نکل گئی. اب وہ تراویح پڑھنے نہیں جا رہا. ہم نے انہیں فون لگایا, بھائی کیا بات ہے یار 2 دن کی تراویح چھوڑ گئی تھی. تو بھائی 2 دن کی چھوڑ گئی تھی, باقی دن کی کو چھوڑ دو. ارے یار دل کا پورا فلو خراب ہو گیا. بھائی 2 دن کی چھوڑ گئی تو 2 دن کا نقصان ہو گیا, اب تم 8 دن کی اور چھوڑ لو گے تو 8 دن کا نقصان ہو گیا. بولے اب کیا فائدہ پڑھنے, چل مزہ تو آتا ہے پورے مہینے پڑھو, اگلی سال سے پڑھیں گے. دیکھو اس نے آپ کو کہاں لے جا کے پھینکا ہے, پورے 1 سال پہ لے جا کے اس نے آپ کو پھینک دیا, اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں جا کے پھینکے ہو. کئی لوگ ہیں اسی طرح سے روزہ چھوڑ دیا, تو بعض لوگوں کا روزہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اگلی سال سے پورے رکھے. ابے بھائی تو اگلی سال ہو گئے, وہ اگلی سال رکھنا. 2 چھوٹ گئے تو 2 کا ثواب کم ہو گیا. اب تم 8 اور چھوڑ دو تو 10 اور چلے گئے تمہارے ہاتھ سے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ عبادت کے معاملے میں ہمیں احساس کمتری مبتلا کرتا ہے, اور جب یہ فیلنگ آتی ہے میری عبادتیں کچھ نہیں ہے, اللہ میں نے کیا ہے, ایسی عبادت کرنے سے کیا فائدہ, تو ہمیں پڑھنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا استغفر اللہ. جیسے ہی آپ نے کہا استغفر اللہ, مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میں نے عبادت تو کی لیکن ویسے نہیں کر پایا جیسے کرنا چاہیے تھا, ویسے میں سجدے نہیں کر پایا جیسے کرنا چاہیے تھا, ویسے میں تراویح نہیں پڑھ پایا جیسے پڑھنا چاہیے تھی. لیکن اللہ تو بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, کہ اللہ میری عبادت کی غلطیوں کو معاف فرما دے. تو آپ کی جو عبادت ہے وہ ایک دم سیکیورٹی میں چلی گئی اللہ کی. تو کوئی بھی عبادت کا کام کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استغفار کرنا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے, اللہ سے کی معافی مانگنی ہے. یہ رات لیلۃ القدر کی ہے, آج 23 کی شب ہے, اور لیلۃ القدر کی رات اسٹارٹ بھی ہوتی ہے, مغرب کے بعد سے رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمیں دعا, ہمیں اللہ کے سامنے خوب رونا ہے, اتنا رونا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے, اللہ کو پیار آ جائے. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ. آپ نے دیکھا بھکاری کو جب وہ بھیک مانگتے ہیں تو کیسے شکل بناتے ہیں. بعض بھکاری کو ایسے ایکٹنگ کرتے ہو پکڑے جا رہے ہیں کہ وہ آپ دیکھ کے پہچان ہی نہیں سکتے کہ ان کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, ایسی بہترین ایکٹنگ کرے گا. اور جب وہ پکڑ جاتے ہیں تو چل کے بھی دکھاتے ہیں, ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سامنے والا جس سے بھیک مانگی جا رہی ہے وہ پڑ جائے, سیٹ ہو جائے. تو اللہ کو بھی تو منانا ہے نا, اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے. تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مقصد, الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا عبادت کا مقصد. جیسے ہماری باڈی میں ہمارا دماغ ہوتا ہے, دماغ کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے عبادت دعا کے بغیر ادھوری ہے. تو اپنی عبادت کر لی, قرآن مجید پورا کر لی, اب کیا کرنا ہے, دعا کرنا. اور دعا کیسے کرنی ہے, یہ نہیں کہ آپ ہو گئے اور ہو گئے, نیند آنے لگی. ایک تو ہوتا ہے کہ نیند آ رہی ہے, ہم نیند میں چلے گئے, ہمیں ہوش نہیں, الگ چیز ہے. لیکن بعض لوگ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی اتنی لمبی ہو گئی, جلدی سے پوری کرا یار, کیا مولانا صاحب بیان اتنا لمبا ہے نا. آخرت میں تمنا کریں گے کہ کاش کی مجلس سے اور لمبی ہو جاتی. تو اسی لیے دل چاہے نہ چاہے اللہ کے سامنے ہم مانگ رہے ہیں, دل لگا کے خوب مانگنا ہے, اور اس یقین کے شک کے ساتھ نہیں, اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے. اس یقین کے ساتھ کہ بس آج کو ملے گا, 100% ملے گا. ٹھیک ہے صاحب, مانگے. دعا
کے بعد انشاءاللہ اپنے یہ جو بوتلیں وغیرہ رکھی ہیں اس پہ کم کر دعا کریں، لائٹ وغیرہ ساری ساری لائٹ بند کر دو، ایک پیچھے والی کھول دو بس. نہیں بند کر دو، یہ والی بھی بند کر دو، یہ والی ادھر جو چل رہی ہے بس. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحشر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے ہم سب کے پیارے اللہ، اے ہم سب سے محبت رکھنے والے اللہ، اے ہم سب پہ کرم فرمانے والے اللہ، اے ہم سب سے محبت کرنے والے اللہ، اے اللہ آج ہم سب گنہگار تیرے مجمع میں حاضر ہیں. اے اللہ تیرے گھر پر حاضر ہیں. اے اللہ ہم سب خطاکار بندوں کا مجمع. اے اللہ ہم سب سیاہکار بندوں کا مجمع. اے اللہ ہم سب گنہگار بندوں کا مجمع. اے اللہ ہم سب فقیروں کا مجمع. اے اللہ ہم سب محتاجوں کا مجمع. اے اللہ ہم سب لغزشوں میں ڈوبے ہوئے بندوں کا مجمع. اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے. اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے. اے اللہ تو ہم سب کا مالک ہے. اے اللہ تو ہم سب کا خالق ہے. اے اللہ تو ہم سب کا رازق ہے. اے اللہ تو ہم سب کو کھلانے والا ہے. اے اللہ تو ہم سب کو پلانے والا ہے. اے اللہ تو نے زمین ہمارے لیے بنائی ہے. اے اللہ تو نے آسمان ہمارے لیے بنایا ہے. اے اللہ تو نے سورج ہمارے لیے بنایا ہے. تو نے چاند ہمارے لیے بنایا ہے. اے مالک الملک تو نے یہ زمین ہمارے لیے بچھائی ہے. اے مالک الملک تو نے یہ آسمان ہمارے لیے بچھایا ہے. اے اللہ یہ ہوائیں ہمارے لیے چل رہی ہیں. اے اللہ یہ سورج ہمارے لیے نکل رہا ہے. اے اللہ یہ دن ہمارے لیے آتا ہے. اے اللہ یہ رات ہمارے لیے آتی ہے. اے اللہ ساری کائنات کا نظام ہمارے لیے تو نے چلایا ہے. اے اللہ یہ چرند ہمارے لیے بنے ہیں. اے اللہ یہ پرند ہمارے لیے بنے ہیں. اے اللہ یہ سارے
ساری مخلوقات ہمارے لیے بنی ہے، لیکن اللہ ہم تجھے بھول گئے، لیکن اللہ ہم تجھے بھول گئے، ہم تجھے بھول گئے، اے اللہ ہم تجھے بھول گئے۔ تو نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا لیکن ہم تجھے بھول گئے، اے اللہ ہم تجھے بھول گئے، ہم تجھے بھول گئے، اے مالک الملک ہم تجھے بھول گئے، اے اللہ تو نے ہمیں کھلایا ہم تجھے بھول گئے، اے اللہ تو نے ہمیں پلایا ہم تجھے بھول گئے، اے اللہ تو نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہم تجھے بھول گئے، اے اللہ یہ بھولوں کا مجمع تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ آج ہم عزم کر کے آئے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی لے کر جائیں گے، اے اللہ آج تیرے دربار میں حاضر ہیں، آج نہیں اٹھیں گے جب تک معافی نہیں ملے گی، اے مالک الملک، اے اللہ دیکھ تو صحیح یہ گنہگاروں کا مجمع تجھے پکار رہا ہے، اے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع تجھے پکار رہا ہے، اے اللہ آج ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم نے پل پل میں نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے پل پل میں تیرے احکامات کو توڑا ہے، اللہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، اللہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، ہمارے چہرے پر نبی کی کوئی سنت نظر نہیں آتی، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اے اللہ آسمان پھٹ پڑتا یہ بھی جائز تھا، ہم پر قہر نازل ہو جاتا یہ بھی جائز تھا، اے اللہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، لیکن اللہ آج اس رات کی تاریکی میں ہم سب تجھے پکار رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم چیخ رہے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، اے اللہ تو قدرت والا ہے، اے اللہ تو طاقت والا ہے، اے اللہ تو بادشاہ ہے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اے اللہ تو رب الجلال ہے، اے اللہ تو سمندروں کا مالک، اے اللہ تو آسمان کا مالک، اے اللہ تو چاند کا مالک، اے اللہ تو سورج کا مالک، اے اللہ تو عرش کا مالک، اے اللہ تو فرش کا مالک، اے اللہ تو ہماری جانوں کا مالک، اے اللہ تو ہی تو مالک، اے میرے اللہ تو ہی تو مالک، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ اے اللہ تو فرشتوں کا مالک، تو پیغمبروں کا مالک، تو جناتوں کا مالک، تو زمین کی مخلوقات کا مالک، تو آسمان کی مخلوقات کا مالک، اے اللہ تو سمندروں کے نیچے کی مخلوقات کا مالک، اے اللہ ہر چیز کا تو مالک ہے، ہر چیز کا تو خالق ہے، ہر چیز تیری محتاج ہے،
سمندر تیرے محتاج، سورج تیرا محتاج، چاند تیرا محتاج، یہ انسان تیرے محتاج، یہ فرشتے تیرے محتاج، یہ جنات تیرے محتاج۔ اے اللہ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں گرتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اے اللہ تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں گرتا۔ اے اللہ تیرا شکر و احسان کہ تو نے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہماری پیشانی سجدے کے قابل نہیں تھی، اے اللہ ہمارے ہاتھ قابل نہیں تھے کہ تیرے سامنے اٹھتے۔ اے اللہ تیرا شکر و احسان کہ تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر و احسان تو نے قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر و احسان کہ تو نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر و احسان کہ تو نے روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرا شکر و احسان کہ تو نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمارے سجدے، اے اللہ ہماری پیشانیاں اس قابل نہیں تھی کہ تیرے سامنے جھکتی، اے اللہ ہماری زبان اس قابل نہیں تھی کہ تیرا نام لیتی، اے اللہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں تھے کہ تیرے سامنے اٹھتے، اے اللہ ہم نے زبان کو میلا کر لیا ہے، اے اللہ ہم نے ہاتھوں کو میلا کر لیا ہے، اے اللہ ہم نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں کو گندا کر لیا ہے۔ اے اللہ کون سا عمل تیرے سامنے پیش کرے، اے اللہ کون سا عمل تیرے سامنے پیش کرے، اے اللہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے تیری نافرمانی نہ کی ہو، اے اللہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں تیرے حکموں کو نہ توڑا ہو، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، اے اللہ تو کبیر المتعال ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو شفیق ہے، تو مہربان ہے، تو قہار ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ اللہ آج تو ہم روئیں گے، تیرے سامنے دل بھر کر روئیں گے، چیخیں مار کر روئیں گے، دامن پھیلا کر روئیں گے۔ اے اللہ یہ رونے کی رات ہے، اے اللہ رونے دے، آج روتے رہیں گے، تجھ سے مانگتے رہیں گے، ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، اے اللہ آج بولتے رہیں گے تو دے دے اللہ، تو دے دے اللہ، تو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ اے رب ذوالجلال آج ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے، اے اللہ آج ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے، تو جب تک معاف نہیں کرے گا نہیں اٹھیں گے۔ اے اللہ دیکھ تو صحیح کتنا بڑا مجمع تجھے منانے بیٹھا ہے، اے اللہ دیکھ تو صحیح کتنا بڑا مجمع تجھے منانے بیٹھا ہے، تو اللہ ناراض ہے تجھے منانے بیٹھے، اے اللہ تو ناراض ہے کیونکہ تو نے تو ہمیں بڑی مہلت دی، تو نے تو ہمیں بڑا موقع دیا، تو نے رمضان پر رمضان نصیب فرمایا، اذانوں پر اذانیں نصیب فرمائی، اے اللہ وقت پر وقت نصیب فرمایا، اے اللہ تو نے صحت عطا فرمائی، تو نے تندرستی عطا فرمائی، تو نے بیماریوں سے محفوظ رکھا، تو نے آفتوں سے محفوظ رکھا، تو نے مصیبتوں سے محفوظ رکھا، اے اللہ پھر بھی ہم تیرے گھر سے دور رہے، پھر بھی ہم سجدے کو نہیں آئے، پھر بھی ہم نمازوں کو نہیں آئے، پھر بھی ہم نے قرآن کو نہیں اٹھایا۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ،
اے اللہ دیکھ تو صحیح، اے اللہ کتنا بڑا مجمع تجھے منا رہا ہے، کتنا بڑا مجمع تجھ سے مانگ رہا ہے، کتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، کتنا بڑا مجمع تیرے سامنے تڑپ رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اے اللہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، اے اللہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، سب شرمندہ ہیں، اے اللہ سب آگے واپس، سب آگے واپس، اے اللہ اب نہیں جائیں گے، اب تجھ سے محبت کریں گے، اب تجھ سے پیار کریں گے، اے اللہ اب واپس نہیں جائیں گے، اے اللہ اب ہم تیرے بن گئے، اے اللہ اب ہم تیرے بن گئے، اے اللہ اب ہم تیرے بن گئے، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، ہم خطاکاروں کو معاف کر دے، ہم گنہگاروں کو معاف کر دے، اے اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے، اللہ جیسے بھی ہیں تیرے، اے اللہ ہم تیری ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، تیری ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اے اللہ تجھے حاضر اور ناظر مان کر کہتے ہیں، اے رب ذوالجلال تیری ذات کی قسم ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے کسی غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، اے اللہ ہم نے جب ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے اٹھائے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اے اللہ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو نے اگر اس میں معاف نہیں کیا تو نبی کی بددعا لگ جائے گی، اے اللہ تیرے نبی کی بددعا لگ گئی تو ہماری بربادی ہے، بربادی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی تھی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اے اللہ اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو نبی کی بددعا لگ جائے گی، اے اللہ نبی کی بددعا سے بچا لے، جبرائیل کی بددعا سے بچا لے، اے اللہ مغفرت دے دے، اے اللہ بس مغفرت ہی تو مانگ رہے ہیں، اے اللہ بس مغفرت ہی تو مانگ رہے ہیں، اے اللہ تجھے تو معاف کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جب تیرے سامنے کوئی روتا ہے تیری محبت جوش میں آتی ہے، اے اللہ تو پیار بندوں سے کرتا ہے اور تو اعلان لگوا دیتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہم گنہگار تجھ سے رمضان کی رات میں مانگ رہے ہیں، یہ رمضان کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، تیرے سامنے ہم جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو اس رات میں اعلان لگواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اے اللہ دیکھ بوڑھے بھی موجود ہیں، دیکھ جوان بھی موجود ہیں، سفید داڑھی والے بھی موجود ہیں، اے اللہ بچے بھی موجود ہیں، اے اللہ عورتیں بھی گھروں پر ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اے اللہ اب تو اعلان لگوا دے کہ جاؤ میں نے اس مجمع کو معاف کر دیا، اے اللہ لگوا دے اعلان، اللہ اعلان لگوا دے کہ جاؤ میں نے اس مجمع کو معاف کر دیا، میں نے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو قبول کر لیا، اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اے اللہ ایک ماہ میں ایسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے دیکھ سکتا ہے، اے اللہ تو کیسے دیکھ سکتا ہے، اے اللہ آجا، اے اللہ آج ہم سب تجھے بلا رہے ہیں، اے اللہ آج ہم سب تجھے بلا رہے ہیں، گنہگار تجھے بلا رہے ہیں، سیاہکار تجھے بلا رہے ہیں، خطاکار تجھے بلا رہے ہیں، اے اللہ تو بلانے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو ہاتھ اٹھانے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ سب نے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ سب نے مانگنا شروع کر دیا،
اے اللہ اب تو تو قبول فرما لے، اے اللہ اب تو تو قبول فرما لے، اے اللہ اب تو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اس میں اگر تو نے معاف نہیں فرمایا تو کہیں معافی نہیں ملے گی۔ تیرے سوا کوئی در نہیں ہے جہاں معافی مل سکے، تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں ہم ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ یہ تراویح ہم نے تیرے لیے پڑھی ہے، یہ قرآن تیرے لیے سنا ہے۔ اے اللہ یہ ہم سب گنہگاروں کا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ تجھے بندوں کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ اے میرے اللہ، اے ہم سب کے کریم اللہ، اے اللہ تو تو ستار العیوب ہے، اے اللہ تو تو غفار الذنوب ہے، اے اللہ تو تو اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، تو اپنے نافرمانوں کو بھی پلاتا ہے۔ اے اللہ تو تو جو تجھے گالی دیتے ہیں اللہ تو تو ان کو بھی دیتا ہے۔ اے اللہ ہم نے کبھی تجھے برا نہیں کہا، اے اللہ ہم نے اے اللہ کبھی شرک نہیں کیا۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ گندے ہیں تیرے ہیں، اے اللہ گنہگار ہیں تیرے ہیں، اے اللہ سیاکار ہیں تیرے ہیں، اے اللہ بس تیرے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم کہہ رہے ہیں تیرے ہیں۔ اے اللہ کوئی تو آنسو ہوگا جو تجھے پسند ہوگا، اے اللہ کوئی تو آمین ہوگی جو تجھے پسند ہوگی، اے اللہ کسی کا تو ہاتھ اٹھانا پسند ہوگا، کسی کا آمین کہنا تو پسند ہوگا۔ اے اللہ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اے اللہ فقیر بھی آئے ہیں، امیر بھی آئے ہیں، غریب بھی آئے ہیں، اے اللہ کوئی کہیں سے آیا ہے، اے اللہ کسی کا تو آنا تجھے پسند ہوگا، کسی کا تو آمین کہنا پسند ہوگا، کسی کا تو سجدہ کرنا پسند ہوگا، کسی کا تو رونا پسند ہوگا۔ میرے مالک اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، حکومتیں ہماری دشمن ہے، دنیا ہماری دشمن ہے، اے اللہ پابندی ہماری اذانوں پر ہے، پابندی ہمارے قرآن پر ہے، اے اللہ حجاب پر پابندی، اے اللہ مسلمانوں کا رہنا، اے اللہ تو ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہے، اے اللہ اب تو ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہے، مسجدیں محفوظ نہیں ہے مالک، اے اللہ مسجدوں کو توڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مسجدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اے اللہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے، اے اللہ یہ پیشاب پینے والا ہمیں چیلنج کرتا ہے، یہ گوبر کھانے والا چیلنج کرتا ہے، اے اللہ یہ پیشاب پینے والے ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، ارے ہم ان کی مسجدوں کو توڑ دیں گے، ہم ان کے حجاب کو ختم کر دیں گے، ہم ان کے قرآن کو ختم کر دیں گے، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ مسجدوں کو ٹوٹتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کے حجاب کو اتار دیا گیا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ ہماری بہن بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتار دیے گئے، اے اللہ ہم کھڑے تھے کچھ نہیں کر سکے، اے اللہ تیرے نام پر پابندی، تیرے کلام پر پابندی، تیرا نام لینے والوں پر پابندی، اے اللہ پھر چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، یہ پیشاب پینے والے گوبر کھانے والے چیلنج بھی کر رہے ہیں، ارے کہاں ہے ان کا اللہ، کہاں ہے ان کا اللہ، ارے کہاں ہے ان کی طاقت، ارے یہ تو کچھ نہیں کرتا، اے اللہ تو ان سے نپٹ لے، اے اللہ تو ان سے نپٹ لے،
اے اللہ تو ان سے نپٹ لے، اے اللہ تو دشمنوں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو دشمنوں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو دشمنوں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ تو دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ تو دشمنوں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ جو یہ آواز لگا رہے ہیں کہ ہم مسجد ختم کر دیں گے، ہم دوپٹہ ختم کر دیں گے، ہم حجاب ختم کر دیں گے، اے اللہ تو دشمنوں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو آ جا، ساری دنیا پکار رہی ہے، ارے کہاں ہیں مسلمان، اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اے اللہ وہاں تو نمازیوں پر گولی چلائی جاتی ہے، یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اے اللہ دل پھٹ پڑتا ہے، دل پھٹ پڑتا ہے، اے اللہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اے اللہ اور ہم بس کہتے ہیں اے اللہ تو خود نپٹ لے، اے اللہ تو خود نپٹ لے، اے اللہ تو خود نپٹ لے، اے اللہ ظالموں سے تو خود نپٹ لے، اے اللہ تو فرشتوں کو اتار سکتا ہے، اے اللہ اتار دے، تو نے بدر میں فرشتوں کو اتارا، اے اللہ تو اب بھی تو اتار سکتا ہے، اے اللہ روح تیرے قبضوں میں سب کی ہے، اے اللہ تو ظالموں کو دکھا دے کہ تو ہے، تو ظالموں کو بتا دے کہ تو خود نپٹ سکتا ہے، اے اللہ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے فرعون آئے، تو نے سب کو نیست و نابود کر دیا، اے اللہ آج کے فرعون ہم پر حاوی ہے، آج کے نمرود ہم پر حاوی ہے، اللہ مکان توڑ رہے، مسجدوں کو توڑ رہے، غریبوں کو خون چوس رہے، اے میرے اللہ تو فرعونوں سے نپٹ لے، اے اللہ تو فرعونوں سے نپٹ لے، فرعونوں کے لیے موسیٰ بھیج دے، فرعونوں کے لیے موسیٰ بھیج دے، فرعونوں کے لیے موسیٰ بھیج دے، اے اللہ خالد ابن ولید بھیج دے، اے اللہ کوئی عمر بھیج دے، اے اللہ کوئی علی بھیج دے، اے اللہ کوئی علی بھیج دے، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پیسے سے بھی کمزور ہیں، ہم مال و دولت سے بھی کمزور ہیں، اے اللہ ہم بس تجھ سے کہہ رہے ہیں تو خود نپٹ لے، اے اللہ تو خود نپٹ لے، اے اللہ تو خود نپٹ لے، اے اللہ بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، بہن بیٹیوں کا آنچل محفوظ نہیں ہے، اے اللہ جیلیں ہم سے بھری ہوئی ہیں، گرفتاریاں ہماری ہوتی ہیں، مکان ہمارا ٹوٹتا ہے، اے اللہ پتھر ہم پر چلتے ہیں، بندوقیں ہمارے اوپر چلتی ہیں، اے اللہ اور پھر گرفتار بھی ہمیں کیا جاتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم پتھر باز نہیں ہیں، تو جانتا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے لیے تو چیٹی کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، ہم کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں آتنکوادی بنا دیا گیا، ہمیں دہشت گرد بنا دیا گیا، اے اللہ اس ملک کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، اے اللہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک سے ہم جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ ملک ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ پیارا ہے، اے اللہ ہم ہندوؤں سے نفرت نہیں کرتے، ہم ہر انسان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ دنیا نے ہمارے اوپر الزام لگائے ہیں، دنیا نے ہمیں دہشت گرد کہا ہے، اے اللہ دنیا نے ہمیں برا کہا ہے، لیکن اللہ ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ ساری دنیا کی گنیں اگر ہماری طرف ہو جائیں، ساری دنیا کے بم ہماری کمروں سے باندھ دیے جائیں، اے اللہ ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، اے اللہ تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا اللہ ہے، ہاں ہمارا اللہ ہے، ہاں ہمارا اللہ ہے، اے اللہ تو ہے، اے اللہ تو ہے،
اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ظلم کو دیکھ رہا ہے، جو ہو رہا ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تو عزتوں کو لٹتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ہمارا یقین ہے کہ تو موجود ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اے اللہ تو مسلمان کا خون تو پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ اے اللہ امریکہ تماشا بنا دیکھتا ہے، پوری دنیا تماشا بنا دیکھتی ہے، کیونکہ مرنے والا مسلمان ہے، کیونکہ پٹنے والا مسلمان ہے، لیکن اللہ تیری لاٹھی میں تو آواز نہیں ہوتی۔ اے اللہ جب تو پکڑ کرتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کو لپیٹ دیتا ہے۔ اے اللہ تو لپیٹ دے، فرعونوں کو نیست و نابود کر دے، فرعونوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، مسلمانوں کو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا۔ اے اللہ سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ اب تو ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں، ہمارے ہاتھ تھک گئے ہیں۔ اے اللہ ہماری نظریں جمی ہیں، ہم کہتے ہیں متى نصر اللہ، متى نصر اللہ۔ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہے، لیکن اللہ تو ہے۔ اے اللہ ہمارا تجھی پر یقین ہے۔ اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر آج کہتے ہیں، اے اللہ یہ سر قلم ہو سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ خون کا ایک ایک قطرہ ہمارے جسم سے نکل سکتا ہے، لیکن زبان سے غیر اللہ کے لیے کوئی تعریفی کلمات نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ تم ہمارا خون نکال لو، تم ہمیں گولی مار دو، لیکن ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں تجھ سے بڑی محبت ہے، تجھ سے بڑا پیار ہے، تیرے نبی سے بڑی محبت ہے۔ اے اللہ ہم داڑھی نہیں رکھ پاتے، سنتوں پر عمل نہیں کر پاتے، لیکن خدا کی قسم نبی سے بڑی محبت ہے، نبی سے بڑا پیار ہے، نبی سے بڑی محبت ہے۔ اے اللہ نبی سے پیار ہے تبھی تو یہاں بیٹھے۔ دیکھ اللہ آنکھ سے آنسو نکلنا بند ہو گیا تبھی تو بیٹھے۔ اے میرے مولا نبی کا عشق عطا فرما دے، اے اللہ نبی کا عشق عطا فرما دے، اے اللہ نبی کی محبت عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، آخرت کی منزل کو آسان فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی کو ہلکا فرما۔ اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم سے سورج کی تپش برداشت نہیں ہوتی، ہم سے دھوپ کی تپش برداشت نہیں ہوتی، کولر نہ چلے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، لائٹ نہ آ رہی ہو تو ہم سے 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ اے اللہ ہماری چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، ہماری چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ اے میرے مولا جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ نبی حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلائیں گے، اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، لیکن اللہ کچھ لوگ آئیں گے جب وہ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، وہ نبی سے پانی مانگیں گے تو فرشتے آ کر روک دیں گے۔ حضور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو میں پانی کیوں نہ پلاؤں؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا۔ تو حضور کہیں گے کہ ہٹا دو ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے، ان کو پانی نہیں ملے گا۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا دے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جنہیں حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ اے اللہ اگر ہمیں نبی نے یہ کہہ دیا ہمیں دیکھ کر کہ ہٹو ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، تو اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ نبی نے منہ پھیر لیا تو کیا بنے گا؟ اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں، تیری ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں
اس کلام کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے، ہمیں نبی سے بڑا پیار ہے، ہماری جانیں نبی کے لیے قربان ہے، ہمارے بچے نبی کے لیے قربان ہے، ہماری اولاد نبی کے لیے قربان ہے۔ اے اللہ ہم نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما، نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کی خوشی نصیب فرما، نبی کی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کی خواب میں زیارت نصیب فرما، نبی کی سنتوں کی محبت عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور کے اوپر ہماری طرف سے صلاۃ و سلام کی بوچھار عطا فرما، ہماری طرف سے صلاۃ و سلام کی بوچھار حضور پر فرما۔ اے اللہ اے اللہ ہم نے اس رمضان میں بہت ساری عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں ان کو قبول فرما لے، قرآن پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے، سجدے کیے ہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تراویح پڑھی ہیں قبول فرما لے، تراویح میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یقیناً جو تیری تعریف کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکے، جیسی تیری عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پائے، لیکن اللہ تو مہربان ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ تو نے تو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اپنا ولی بنا لیا، تو نے تو بڑے بڑے چوروں کو اپنا ولی بنا لیا۔ اے اللہ تو جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اے اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے اللہ دنیا کے سارے سمندروں کو اگر سیاہی بنا لیا جائے اور دنیا کے سارے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے اے اللہ اور تیری تعریف بیان کی جائے، دنیا کے سارے درختوں سے بنے ہوئے قلم ختم ہو جائیں گے، دنیا کے سارے سمندروں سے بنی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تیری تعریف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ تو نے تو اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، تو نے تو اتنے خوبصورت ہاتھ دیے، تو نے اللہ صحت عطا فرمائی، تو نے تندرستی عطا فرمائی، تو نے بیوی اور بچے عطا فرمائے۔ اے اللہ تیرا شکر و احسان، تیرا شکر و احسان، کروڑوں مرتبہ تیرا شکر و احسان۔ اے اللہ سمندروں کے برابر تیرا شکر و احسان، زمین کے ذرات کے برابر تیرا شکر و احسان۔ اے اللہ جہاں گنتی ختم ہو جائے اتنا تیرا شکر و احسان۔ تو نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی، ہم سجدے کے قابل نہیں تھے، تیرا شکر و احسان، تو نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تیرا کرم اور فضل ہے مولا، تو نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ تو بس معاف کر دے، تو بس قبول کر لے، تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہے، تو ناراض ہے تو سب ناراض ہیں، تو راضی نہیں ہوا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں صرف تیرا در ملتا ہے، ہمیں صرف تیرا در ملتا ہے۔ اے اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ کمر جواب دے گئی، ہاتھ جواب دے گئے، منہ جواب دے گیا، زبان تھک گئی۔ اے اللہ ہم فرشتے ہوتے تو ساری رات عبادت کرتے رہتے، ہم فرشتے ہوتے تو ساری رات تجھ سے مانگتے رہتے، لیکن اللہ تو نے بشر بنایا ہے، تجھے بندوں کی تھکاوٹ بڑی پسند ہے، تجھے بندوں کی بڑی اونگ بڑی پسند ہے۔ اے اللہ جب بندے تھک جاتے ہیں پھر بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تجھے بڑا پیار آتا ہے، تجھے بڑی محبت آتی ہے۔ اے اللہ تو ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ اے اللہ تو یہی تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہی تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ محبت سے ذرا، اے اللہ محبت سے ذرا دیکھ تو صحیح اللہ۔ اے اللہ ایک محبت برا ہاتھ تو پھیر۔ اے اللہ تو فرماتا ہے، تو نظر کرم فرماتا ہے، تو بندوں پر پیار فرماتا ہے، تو فرماتا ہے واسجد واقترب کہ سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ۔ اے اللہ ہم نے سجدہ کر لیا، اے اللہ بس تو قریب کر لے، اے اللہ بس تو قریب کر لے، اے اللہ بس تو قریب کر لے۔ اے اللہ ہم نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو ستار العیوب ہے، تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا کیا خواہشیں ہیں تو جانتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں مانگنا تو جانتا ہے۔ اے اللہ
جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا فرما، جو ہمارے لیے مناسب ہو وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جن کے رشتے نہیں آ پا رہے اے اللہ مناسب رشتے غیب سے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی شادی کے انتظامات فرما دے۔ اے اللہ جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، جو بے کاروبار والے ہیں اللہ ان کو کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تو بغیر دواؤں کے شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ شفا تیری محتاج ہے، ڈاکٹر تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ دوائیں تیری محتاج ہیں، ہر انسان تیرا محتاج ہے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو تو بغیر دوا کے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو قبول فرما لے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے افطاری کا انتظام کیا، جنہوں نے افطار کا انتظام کیا، جنہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا، جنہوں نے کسی بھی طرح سے اللہ محنت کی ہے، سب کو قبول فرما لے۔ جو مسجد میں آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے، جو مسجد سے باہر ہیں ان کو بھی قبول فرما لے، جنہوں نے تراویح پڑھی ہے ان کو بھی قبول فرما لے، جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی ان کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ جنہوں نے روزہ رکھا ان کو قبول فرما لے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کو بھی قبول فرما لے۔ اے مولا تو قبول کر لے گا تیرا کچھ نہیں جائے گا، تیرے تو خزانے بڑے اونچے ہیں، تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی، رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی۔ سمندر میں اگر سوئی کے ناکے کے برابر پانی نکال لیا جائے اتنی بھی تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اے اللہ تو سب کو نواز دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو سب کو نواز دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ اے اللہ تو سب کو نواز دے، اے اللہ تو سب کو نواز دے۔ اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان بستی والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس بستی میں یہ مسجد بنی ہے، اے اللہ اس مسجد میں جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے اللہ سب کو قبول فرما لے، اس بستی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے نیت کی ہے کہ اس بستی سے عالم اور حافظ پیدا کریں گے، عالم اور حافظ بنائیں گے۔ اے اللہ اس بستی سے عالم دین پیدا فرما، حافظ قرآن پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، مجتہدین پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، دین کے مبلغ پیدا فرما۔ اے اللہ محدث پیدا فرما، اے اللہ مفسر پیدا فرما، اے اللہ تہجد گزار پیدا فرما۔ اے اللہ اس بستی سے تمام برائیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو لوگ دور دراز سے دعا کے لیے آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ بہت وقت ہو گیا، اے اللہ ہمیں یقین ہے تو نے قبول کر لیا ہوگا، تو نے ہمیں وہ دے دیا ہوگا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اللہ اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کے بہت ساری پرابلمس لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، گھروں میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ گھر میں محبت پیدا فرما، آپس کی نااتفاقیاں ختم فرما، آپس میں اتحاد پیدا فرما، آپس میں اخوت پیدا فرما، آپس میں نفرتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبے پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے والا بنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والا بنا۔ اے اللہ دین کے لیے محنت کرنے والا بنا، دین کے لیے قربانی دینے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں سے جادو جناتوں کے اثرات کو دور فرما، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہمارے بچوں کی عمروں میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے دین کے کاموں میں برکت عطا فرما، ہمارے پیسے میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بس تو دے دے جو تو چاہتا ہے، تو وہ دے دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ایک درخواست اور ہے، ہم سب مجمع والوں کی طرف سے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام ایک محبت بھرا ہم سب کی طرف سے پیش فرما دے۔ اے اللہ حضور کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے ایک محبت بھرا صلاۃ و سلام پیش فرما دے۔ اے اللہ جو حضور نے خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن شرور و فتن سے نبی نے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان شرور و فتن سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنا فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت
التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں